کے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے۔ طہارت کے متعلق تفصیلی احکام ہم نے سماعت فرمائے، اور نماز کی طہارت میں جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس کے اندر دو چار چیزیں اہم ہیں جو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہیں کہ اگر فرش یا کوئی بھی جگہ ناپاک ہو جائے کسی بھی گندگی کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے، اگر کوئی زہری نجاست پڑی ہے جو نظر آ رہی ہے تو وہ وہاں سے صاف کر دیں، اور ایسی نجاست جیسا کہ پیشاب وغیرہ ہے تو وہ جب خشک ہوگا، چاہے وہ فرش ہے یا زمین ہے، سورج کی تپش سے، سورج کی حرارت سے جیسے ہی وہ خشک ہو جائے گا شرعی طور پر پاک ہو جائے گا۔ یعنی اسے جگہ کو دھونا یا فرش کو دھونا، دھو کر پاک کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ جگہ خشک ہوگی تو وہ پاک و صاف ہو جائے گی۔ ہاں اتنی اس میں ضرور ہے کہ وہاں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پر کہ جس جگہ پر یقین ہے کہ یہاں پر گندگی تھی لیکن سورج کی حرارت کی وجہ سے اب وہ خشک ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو وہاں تیمم نہیں کر سکتے، اس مٹی سے، اس جگہ سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، ویسے وہ جگہ پاک ہے اور اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ چاہے پکا فرش ہے یا کچا فرش ہے یا مسجد کی دیوار ہے یا مسجد ہی کا فرش ہے، جیسا کہ بچے وغیرہ پیشاب کر دیتے ہیں تو پوری مسجد کو دھونا یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی وہ جگہ خشک ہوگی تو وہ پاک و صاف ہو جائے گی، نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی چٹائیاں مسجد کی ہیں یا گھر کی ہیں کہ اگر وہ نجس ہو جائیں، خراب ہو جائیں، پلید ہو جائیں تو جو نچوڑی نہیں جا سکتی، نچوڑنے والی چیزیں پیچھے بتائی ہیں کہ کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے 3 مرتبہ انہیں دھوئیں اور ہر مرتبہ نچوڑیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے نچوڑنے کے بعد پانی جتنا نکل سکتا ہے نکالیں۔ تو 3 مرتبہ جب دھوئیں گی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو نچوڑی نہیں جا سکتی، جیسا کہ مسجد کی دریاں ہوتی ہیں، مسجد کی چٹائیاں ہوتی ہیں، قالین ہوتے ہیں، اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو ان کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ان پر 1 مرتبہ پانی ڈالیں ایسی حالت میں کہ وہ پانی نیچے گر جائے، تو پانی ڈالنے کے بعد اسے پھر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، جیسے ہی اس کے قطرے گرنا بند ہو جائیں پھر دوبارہ پانی ڈالیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اسے رکھ دیں حتیٰ کہ اس کے قطرے گرنا بند ہو جائیں۔ تو جیسے قطرے گرنا بند ہو جائے تیسری مرتبہ پھر اس پر پانی ڈالیں، تو جب قطرے اس کے تیسری مرتبہ گرنا بند ہو جائیں کہ اب وہ چٹائی ہے، قالین ہے، وہ چیز پاک و صاف ہو جائے گی۔ تو یہ چٹائی اور قالینوں کا حکم ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں نجاست سرایت نہیں کرتی، مثال کے طور پر چھری ہے یا موزے ہیں، تو اس طرح کی چیز ہے کہ جس کے اندر نجاست اگر اوپر لگی ہے اندر سرایت نہیں کرتی، تو اسے صاف کر لینے سے کسی بھی شے سے، چاہے مٹی سے بھی صاف کر لیں، کھرچ لیں، تو وہ چیز پاک و صاف ہو جائے گی، دھونا اس کے لیے لازم یا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جگہ کی طہارت کے متعلق کچھ اہم چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ دوسری شرط جو نماز کے لیے ہے، نماز کے باہر ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہے، وہ ستر عورت ہے، یعنی جسم کا ڈھانپنا، اپنی شرمگاہ کا ڈھانپنا، یہ نماز کے اندر فرض اور ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جو حصہ ڈھانپنا فرض ہے مرد کے لیے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، یہ فرض ہے، باقی حصہ چھپانا یہ سنت ہے۔ یعنی بسا اوقات اگر کسی نے قمیص نہیں پہنا ہوا، صرف شلوار ہی کے اندر اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی بہرحال، کیونکہ فرض حصہ اس کا چھپا ہوا ہے۔ ہاں ناف کے نیچے والی جگہ اگر ننگی نہ ہو تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، کیونکہ سنت کا خلاف ہے اس لیے کراہت ہوگی، اس کے اندر مکروہ ہوگی۔ لیکن یعنی یہ جان بوجھ کر جب کوئی کپڑا ہے اور نہیں پہنتا، ہاں اگر ایسی جگہ پر ہے کہ ہے ہی نہیں کپڑا، یا قمیص ناپاک ہو گیا، ایسی جگہ پر ہے کہ اب پاک کرنے کی کوئی صورت حال نہیں ہے، تو حکم یہ قمیص اتار دیں اور صرف شلوار ہی کے اندر یا ایک تہبند ہے، چادر ہے، اسی ایک کے اندر پھر نماز پڑھ لیں۔
تو یعنی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ کم از کم جو مرد کے لیے ستر عورت ہے، یعنی جو شرمگاہ کا حصہ ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک کا ہے، گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں، اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کی ایک ٹکیا کے، صرف چہرہ وہ ننگا ہو نماز کے اندر۔ یعنی یہ بھی لازم نہیں ہے ننگا ہونا، اگر عورت نقاب کے اندر بھی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو نماز نقاب کے اندر بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ برقعے کے اندر بھی اگر چھپ کر نماز پڑھنا چاہتی ہے، جیسا کہ سفر کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مسجد کے اندر یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے کہ جہاں پر غیر محرم مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہاں پر عورت نقاب کے اندر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو بہرحال صرف نماز کے اندر عورت چہرہ کھول سکتی ہے، یا اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور دونوں پیر جو ہیں وہ صرف کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت کا جسم کا کوئی حصہ نماز کے اندر کھلا ہوگا، سر کے بال بھی اگر ننگے ہوں گے تو اس کی بہرحال نماز نہیں ہوگی۔ کلائیاں بھی، یہ پیچھے ہم تیمم کے اندر مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں، کلائیاں بھی اگر کھلی ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی عورت کا پورا جسم وہ چھپانے والی چیز ہے، اور نماز کے اندر بھی اس کا چھپانا فرض اور ضروری ہے، تو بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ تو مرد کا پورا جسم چھپانا یہ سنت ہے، اور جو ایک شرمگاہ کا حصہ ہے وہ چھپانا فرض اور ضروری ہے۔ یہ ستر عورت ہے نماز کے لیے دوسری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ